من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب فکر و فن، علماء اکرام و احباب اہل سنن، معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین صاحب کمالات فخر موجودات مالک معجزات سرور کائنات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ سے گفتگو کا سلسلہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، مذہب کی توقیر، اسلام کی جاگیر، روحانیت کی تفسیر، طریقت کی تنویر، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات والا صفات کے تعلق سے جاری ہوا تھا۔ گفتگو ان کی شخصیت کے تعلق سے ہو رہی تھی، ان کے کمالات اور ان کی روحانیت، ان کے درجات کی بلندی اور ان کی رفعت و کمال کا ذکر خیر ایسا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، سرکار غوث اعظم کے کمالات کے ذکر کا تمام نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، ہم پر آپ پر خدا کا خاص فضل یوں بھی ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی رسول دیا تو رسول تو بکثرت آئے، ان تمام رسولوں میں جس رسول کو خدا نے ہمیں دیا وہ رسول اعظم دیا۔ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، کوئی فاروق دیا تو فاروق اعظم، اللہ نے ہمیں کوئی شہید دیا تو شہید اعظم، اللہ نے ہمیں کوئی امام دیا تو امام اعظم،
اور کوئی ولی کامل دیا، غوث دیا تو غوث اعظم دیا، مجدد دیا تو مجدد اعظم دیا۔ جتنے اعظم ہیں وہ سب ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہماری جماعت کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے مسلک کو اگر کوئی سواد دیا تو سواد اعظم دیا۔ دین ہے ہمارا وہ، مذہب ہے ہمارا وہ، اسلام ہے ہمارا وہ، جس کی نہ کوئی مثال لا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی لا سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہم کتنے نصیبے کے ارجمند ہیں اور قسمت کے دھنی ہیں، تقدیر کے بلند ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم، اولیاء اکرام تو بے شمار ہیں، بے شمار پیدا ہوئے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جہاں سے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے وہیں سے ولایت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جو کام کل پچھلے زمانے کے انبیاء و مرسلین کیا کرتے تھے، وہ کام اب اللہ کے رسول کے فیضان و کرم کی بنیاد پر انبیاء نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلام اولیاء کرام کیا کریں گے۔ ہدایت کا کام، عبادت کا کام، سلیقے کا کام، بندوں کو شرافت دینے کا کام، ان کی عزت، ان کے مرتبے، ان کے وقار کو بلند و بالا کرنے کا کام، قانون الہی کے تحفظ کا کام، مصطفیٰ کے فرامین کی حفاظت کا کام، دین اسلام کا کام، شریعت کی پابندی کا کام، جتنے امور ہیں اللہ نے انبیاء کے بعد جب نبوت کا دروازہ مصطفیٰ کے آنے کے بعد بند ہو گیا تو وہ سارے کام اللہ نے اولیاء کرام کے سپرد کر دیا، علماء کے سپرد کر دیا، فقہاء کے سپرد کر دیا، محدثین کے سپرد کر دیا، اور ان میں پھر اللہ نے سارے اولیاء، فقہاء، محدثین، علماء کو ایک طرف، ایک ذات کو اللہ نے روحانیت کا ایسا آفتاب بنایا اور کرامت کا ایسا ماہتاب بنایا، علم و عمل کا ایسا سرچشمہ بنایا کہ سارے اولیاء کی عظمتیں یوں ہی بلند ہیں، ان میں ان کا فرمان یہ ہے کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ وہ کون ذات ہے؟ اسی ذات کا نام غوث اعظم ہے، اسی ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسی ذات کو محی الدین کہتے ہیں، مصطفیٰ کا نور نظر بھی ہے، نبی کا چہیتا بھی ہے، نبی کی عطا بھی ہے اور نبی کے دیے ہوئے فیضان کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ایسا رتبہ، ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا والے ذکر کرتے رہے، ذکر تمام نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پہ کمالات کا خزینہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بارگاہ غوثیت میں چلا آئے۔ سرکار غوث اعظم کا بھی آپ نے جمعہ گزشتہ میں سنا تھا، شہرت ہو گئی، چرچا ہو گیا، پرچار ہو گیا، ذکر ہو گیا، آپ کا رتبہ، آپ کا وقار، آپ کی بلندی، آپ کی عظمت، آپ کی شرافت عوام میں نہیں، اولیاء، اقطاب، اقواس، علماء، دانشوران قوم، روحانیت کے بڑے بڑے امام کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھی۔ جو بھی سنتا تھا غوث اعظم کا نام سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ حضرت سرکار غوث اعظم سے سوال کرنے والے سوال بھی کرتے تھے
اور سرکار غوث اعظم سے ان کا امتحان لینے والے امتحان بھی لیتے تھے، لیکن جو جس میدان میں آ کر غوث اعظم سے سوال کرتا تھا، اللہ نے غوث اعظم کو وہ کمال بخشا تھا کمال کہ جس میدان میں جس زاویے کا سوال ہوتا تھا غوث اعظم اس کا بھرپور جواب دیتے تھے۔ اور جب میرے سرکار غوث اعظم سوال کر دیتے تھے تو لوگوں کے پاس اس کا جواب ہی ہوتا تھا۔ حالات میں آتا ہے سرکار غوث اعظم آپ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے لیے سرکار غوث اعظم تشریف لائے۔ جدھر بھی غوث اعظم جاتے علماء کا، پڑھے لکھوں کا، اولیاء کا ازدحام ہو جاتا، آپ کی زیارت کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ سرکار غوث اعظم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حرم محترم میں غوث اعظم تشریف لائے اور مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر جب غوث اعظم کی آمد ہوئی تو لوگوں کے ملنے جلنے کا، زیارت کے لیے آنے والوں کا ازدحام ہو گیا۔ آتے رہے لوگ، فیضیاب ہوتے رہے، لوٹتے رہے، حاصل کرتے رہے، لوٹتے رہے کہ ان میں اس زمانے کے مفتی مکہ جو ایک بڑے قابل، دیانتدار، علم و عمل کے آفتاب مفتی مکہ کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے بھی سنا بغداد کی سرزمین سے عبد القادر جیلانی آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ملنے جلنے کا ازدحام ہے، بڑے بڑے علماء مشائخ آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو مفتی مکہ کو بھی شوق دل میں پیدا ہوا، آپ بھی آئے ملاقات کے لیے، سرکار غوث اعظم کے دربار میں آئے۔ میرے سرکار غوث اعظم کا دیدار چاہتے تھے اور مفتی مکہ اپنی قابلیت، اپنے علم و فن کے ناز میں سرکار غوث اعظم کی خدمت میں جب آئے تو انہوں نے حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی سے کچھ سوالات کیے۔ سوال کیا یہی جان کر شاید کہ پتہ نہیں یہ جواب دے پائیں گے کہ نہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا غوث اعظم یہ اس ذات کا نام ہے جس پر مصطفیٰ کے عطیات اور مصطفیٰ کا انعام ہو چکا ہے، نبی کی نظر رحمت ہو چکی ہے، نبی نے نواز دیا ہے۔ آئے سوال کیا، حضرت سرکار غوث اعظم نے اس سوال کا بھرپور جواب دیا، پھر آگے سوال کیا، اس کا بھی جواب دیا، پھر آگے سوال کیا، اس کا بھی غوث اعظم نے جواب دیا۔ جو جو سوال مفتی مکہ کرتے جاتے سرکار غوث اعظم ہر سوال کا بھرپور مدلل جامع جواب عطا فرماتے، ان کی زبان بند ہو گئی، سوال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب رخصت ہونے کی اجازت چاہتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ غوث اعظم خوب جانتے تھے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، میرے علم و عمل اور روحانیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ غوث اعظم صرف ایک ولی نہیں ہے، ولی گر ہے جس پر نگاہ ولایت ڈال دیتا ہے وہ وقت کا ابدال ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے جب اجازت چاہنے لگے تو غوث اعظم کے لبوں پہ تبسم آ گیا اور مسکرا کر غوث اعظم نے فرمایا، مفتی مکہ آپ نے بہت سے سوالات کیے، میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے، اب میں بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ غوث اعظم نے جب کہہ دیا میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دیجئے، تو اب مفتی مکہ کی
کہ قدموں سے جیسے زمین نکل گئی، حیرت میں پڑ گئے، نہ معلوم کیا کریں گے، میں جواب دوں گا یا رسوا ہو جاؤں گا، کیا کروں گا، حیرت میں آ گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا گھبرائیے نہیں، سوال کوئی بہت مشکل نہیں ہوگا، آپ جواب دے دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار، آپ یہ سوال کریں۔ حضرت سرکار غوث اعظم نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اور اس ظاہری دنیا سے میرے مصطفیٰ نے جب پردہ فرمایا اور آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے جسم مطہر کا جو غسل ہوا، تو غسل کے بعد جو پانی جسم سے منسلک ہو کر گزرا، جو گرا، وہ پانی کیا ہوا؟ اس پانی کا استعمال کیا ہوا؟ وہ پانی کہاں بہایا گیا؟ یہ سوال ایک ایسا تھا کہ مفتی مکہ سن کر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ آج تک کسی کی توجہ بھی اس طرف شاید نہیں گئی تھی۔ مفتی مکہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سرکار غوث اعظم نے فرمایا بتائیے وہ پانی کیا ہوا؟ خاموش رہے، پھر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے مطالعے سے تو ابھی یہ بات گزری نہیں ہے، میرے سرکار مجھے موقع دے دیجئے، میں جاتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، چھان بین کرتا ہوں، جواب اکٹھا کرتا ہوں، پھر کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے دوں گا۔ مفتی مکہ جواب نہ دے سکے۔ غوث اعظم نے اجازت دے دی، کل تک کا وقت لے لیا تھا۔ مفتی مکہ کہتے ہیں لوٹ کر میں جو آیا تو کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا، ہر کتاب ڈھونڈ ڈالا، ہر طرح سے کوشش کر ڈالی، کوئی نتیجہ نہ نکلا، کہیں کسی کتاب میں اس سوال کا جواب نہ ملا۔ سوال کیا تھا؟ یہی کہ غسل جسم مطہر کے بعد جو پانی جسم سے منسلک ہو کر رخصت ہوا، وہ پانی کیا ہوا؟ وہ پانی نالی میں بہا دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا، کسی خوش زمین پہ بہا دیا گیا، آخر وہ پانی کیا ہوا؟ یہی ایک سوال تھا۔ مفتی مکہ کہتے ہیں میں پریشان حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، ڈھونڈ ڈالا، اپنی کوشش مکمل کر لی، بڑی محنت کیا، لیکن اب تک کوئی جواب نہ ملا۔ اور جب میں تنگ آ گیا، میں نے سمجھا اب تو رسوائی ہاتھ آنا ہے، پورے شہر مکہ میں لوگ کیا کہیں گے، میں جواب نہیں دوں گا تو میری عزت آبرو کو خطرہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن مفتی مکہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ تم اپنی عزت و آبرو کے خطرے میں پڑے ہو، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تم کہیں اور نہیں، غوث اعظم کے دربار میں آ چکے ہو۔ جو ان کے دربار میں آ جاتا ہے قسمت کا دھنی ہو جاتا ہے، مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے، ذرہ آتاب ہو جاتا ہے۔ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، چور ہوتا ہے، وقت کا ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو جو بھی آتا ہے بن سور کر ہی گزرتا ہے، عزت و آبرو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مفتی مکہ تم غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہو، دنیا کے کسی تاجدار کے پاس نہیں آئے ہو۔ مفتی مکہ فرماتے ہیں میں حیران رہا، ششدر رہا، کہیں سے کوئی جواب بن نہ پڑا، کسی کتاب میں جواب نہ ملا۔ حیران عاجز آ کر، تنگ آ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور میں غمزدہ ہو گیا، مایوس ہو کر اپنے مصطفیٰ کو یاد کر لیا، نبی کو پکارا، نبی کی بارگاہ میں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں فریاد کر دیا، اے میرے سرکار
آپ ہی ہمارا مسئلہ حل کریں، آپ حاجت روائے کائنات ہیں، آپ حل المشکلات ہیں، آپ سب کو نوازنے والے ہیں، آپ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں ہوا ہے۔ آپ کے دینے کا تو انداز یہ ہے، استاد زمن کہتے ہیں دنیا میں دینے والے تو اور بھی ہیں، لیکن اوروں کو دینے کا انداز جدا ہے، میرے مصطفیٰ کے دینے کا انداز تو ایسا لاسانی بے مثل و بے مثال ہے کہ فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ سرکار غوث آدم کی بارگاہ سے لوٹ کر آنے والے مفتی مکہ نے اپنے نبی کو دل سے آواز دے دیا، پکارا، فریاد چاہی، بھیک مانگا، دامن کو پھیلا دیا، منگتے آتے ہیں دامن گوہرے مراد سے مالا مال ہو جاتا ہے، یہ دربار رسالت ہے۔ مفتی مکہ فرماتے ہیں یہ فریاد، یہ گزارش، یاہو بکا سب کر کے میں لیٹا، میری آنکھیں لگیں۔ آنکھوں کا لگنا ہے کہ رات کی تاریکی میں جو ہی میری آنکھیں لگیں، میری نگاہوں نے دیکھا کہ سامنے سے میرے پیغمبر اللہ کے پیارے رسول تشریف لا رہے ہیں، نبی سامنے سے آ رہے ہیں، نبی کے ساتھ نبی کے غلاموں کا ایک ہجوم ہے جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کا دیدار آج ہو گیا، یہ بھی کہیے کہ یہ غوث آدم کی بارگاہ کا فیض ہے، اور سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں عقیدت سے حاضر ہو جانے والے کو غوث آدم نے ایسی دولت عطا کیا ہے کہ زندگی میں کبھی یہ دولت میسر آتی کہ نہ آتی، لیکن آج غوث اعظم کے صدقے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ مفتی مکہ نے اپنے رسول کا دیدار کیا، نبی کو دیکھا، رونگٹے کانپ گئے، ادب سے جھک گئے، ندامت کے آنسو بہنے لگے، اور اللہ کے پیارے رسول کے دائنی جانب مفتی مکہ فرماتے ہیں کہ دائنی جانب میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی چمکدار روشن چہرے والے، نہایت خوبصورت حسین و جمیل ایک شخص ہے، ایک فرد ہے جو نبی کے داہنے میں ہے، دائنے جانب چل رہے ہیں، نبی آگے، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں انہیں پہچان نہیں سکا، چہرے کی تابانی اور چہرے کی نورانیت ایسی تھی کہ نگاہ نہیں ٹک پاتی تھی۔ میں حیران رہا، میں نے اللہ کے پیارے رسول کا جب دیدار کیا تو میں نے وہی سوال سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ آج ہی ایک سوال آیا ہے، جواب دینا مشکل ہے میرے سرکار۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کہ وصال کے بعد جو آپ کے جسم مطہر کا غسل دیا گیا، وہ غسل کرنے کے بعد کا پانی کیا ہوا، یہ مجھے بتا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول سے پوچھا، میرے سرکار نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ یہ بات تو تم میرے داہنے میرے نور نظر سے پوچھ لو، داہنے میرے نور نظر سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں مفتی مکہ میں نے دوبارہ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتا دیا جائے کہ وہ پانی کیا ہوا۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی سرکار نے جواب دیا، میرے لخت جگر سے پوچھ لو۔ تیسری بار پھر مفتی مکہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے کہ وہ پانی غسل کے بعد کیا ہوا۔ سرکار دو عالم تیسری بار بھی یہی جواب فرماتے ہیں، تم ان سے پوچھ لو۔ جب تینوں مرتبہ یہ سرکار نے فرما دیا تو اب مفتی مکہ کہتے ہیں میں ان کی طرف مائل ہوا اور میں نے ادب سے کہا، آپ بتائیں
میرے سرکار کے غسل مطہر کے بعد کا پانی کیا ہوا؟ تو وہ بولنے لگے نہیں جانتے ہو، جب میرے سرکار کے جسم مطہر کا غسل پاک ہو گیا تو وہ پانی جو گرا اس پانی کو کہیں بہنے نہیں دیا گیا، فرشتوں نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا، اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس پانی کو بارگاہ رب قدیر میں پیش کیا تو رب قدیر نے فرشتوں کو حکم فرمایا یہ پانی تم لوگ جاؤ اور جا کر آسمان سے اس پانی کو چھڑک دو۔ وہ پانی آسمان پر لے جا کر فرشتوں نے چھڑکا، پوری دنیا میں اس کا چھینٹا پڑا، جہاں جہاں اس پانی کا قطرہ بنا اس جگہ پہ اللہ نے مسجدیں بنا ڈالی اور مسجدیں بنتی رہیں گی۔ یہ سرکار کے غسل مطہر سے بچے ہوئے پانی اور استعمال شدہ پانی کے رتبے کا عالم یہ ہے، جہاں قطرہ گرے گا وہاں مسجد بنے گی۔ اللہ کے رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ کہتے ہیں مفتی مکہ کہ مجھے جب یہ جواب مل گیا مطمئن ہو گیا، میں دوسری روز بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گیا اور غوثیت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی سن کر مسکرا پڑے، تبسم فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا وہی جواب لائے ہو جو رات تمہیں دیا گیا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ ارے میں نبی کے داہنے جانب جو چل رہا تھا وہ یہی عبد القادر جیلانی تھا جو مصطفیٰ کے ارشاد پر تمہیں جواب دے رہا تھا۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم ہیں، ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ مزید گفتگو آپ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے جمعہ آئندہ میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔